السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو کہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بستری کے دوران زیادہ ٹائم نہیں لگا پاتے۔ تو اس میں بیسیکلی دو وجوہات ہوتی ہیں، دو بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ کو یا تو ذکاوت حس ہے یا صورت انزال ہے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بس ٹائمنگ کم ہے۔ دیکھیں، ٹائمنگ کم ہونا وہ صورت انزال میں آئے گا، لیکن اگر آپ کو ذکاوت حس کی بیماری ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان دونوں کا فرق کیا ہے وہ بھی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے کون کون سی احتیاطیں کرنی ہے جس سے انشاءاللہ اس میں کمی آ جائے گی اور آپ کی ٹائمنگ اچھی ہو جائے گی، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور اس میں آپ نے علاج کیا کرنا ہے، کس طریقے سے علاج کرنا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں گے ذکاوت حس ہوتا کیا ہے، یہ سن لیں۔ دیکھیں، یعنی کہ جو انسان کا عضو خاص ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ لیں کہ ہم بستری کرنے سے پہلے آپ جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے کپڑا وغیرہ کو ٹچ ہوا یا ویسے بھی انسان ٹچ ہی کرتا ہے تو جلدی انسان فارغ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذکاوت حس۔ یہ ذکاوت حس کی بیماری ہوتی ہے۔ جبکہ جو صورت انزال ہوتا ہے، اس صورت انزال میں یہ ہوتا ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ صورت انزال کے اندر ہم بستری آپ کرتے ہیں لیکن 1 منٹ یا 2 منٹ یا 2.5 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو صورت انزال کی بیماری ہے، یعنی کہ آپ کی منی بنی ہے اور مادہ آپ کا صرف پتلا ہے، جبکہ آپ کو اریکشن وغیرہ بھی صحیح آ رہی ہے، آپ کو جو سختی وغیرہ آنی ہے نفس وغیرہ کا وہ بھی صحیح آ رہی ہے۔ لیکن ذکاوت اس میں یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے بھی سختی آتی نہیں ہے، ابھی انسان صحیح طریقے سے ہم بستری شروع بھی نہیں کرتا کہ پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے، اس کو ذکاوت حس بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آپ نے کس طریقے سے علاج کرنا ہے اور ان دونوں میں سے کون سی بیماری ہے آپ کو پہلے آپ نے یہ ڈائگنوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ذکاوت حس ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، ذکاوت حس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف سوچنے یا صرف یعنی انسان صرف سوچتا ہے یا صرف ابھی شروع کرتا ہے ہم بستری تو فوری طور پر فارغ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک اہم علامت ہے ذکاوت حس کی۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کو ذکاوت حس ہے، یعنی صرف آپ کا مادہ پتلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمزوری بھی کافی زیادہ ہے، جس کا پراپر آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی نشانی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پانا، یعنی کہ آپ ابھی ہم بستری شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بستری کر لیں، لیکن آپ جیسے ہی قریب جاتے ہیں آپ خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور خود بخود ڈسچارج ہو جاتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہہ لیں کہ یہ ذکاوت حس کی اہم ترین علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کوئی بھی آپ بری چیز دیکھتے ہیں یا برا سوچتے ہیں یا برا کرنے کی نیت کرتے ہیں تو ابھی آپ شروع نہیں کر پاتے، پہلے آپ فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ آپ اگر ہم بستری وغیرہ کچھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے ٹائم سے پہلے فارغ ہو جانا شروع کرنے سے پہلے، یہ ذکاوت حس ہے۔ تو اگر صورت انزال ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اس کے بعد ان دونوں کا علاج کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ صورت انزال میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ تقریباً کہہ لیں کہ 3 منٹ سے کم ہوتی ہے۔ اگر آپ 3 منٹ سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ صورت انزال ہے، اور 3 منٹ کب کاؤنٹ ہوں گے، جب کہہ لیں کہ آپ ہم بستری شروع کر چکے ہیں اس کے بعد سے اینڈ تک 3 منٹ یہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، تو 3 منٹ سے پہلے فارغ ہو جانا یہ صورت انزال کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ کتنے منٹ تک ہو تو آپ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے، 3 منٹ سے زیادہ ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی نہ صورت انزال کی بیماری ہے اور نہ اوپر جو بتایا ہے کہ ذکاوت حس کی وہ بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے، پھر نہیں، ہر بار ایسا ہونا، یعنی کہ ایک آدھی مرتبہ کبھی کوئی اور سبب بن سکتا ہے، آپ کو قبض ہو سکتی ہے یا پھر کوئی تھکاوٹ وغیرہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ جلدی فارغ ہو گئے ہیں، لیکن عام طور پر اگر آپ 3 منٹ سے زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ آپ ایک نارمل انسان ہیں، آپ کو صورت انزال کی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر ہر مرتبہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ 3 منٹ سے کم ہی آپ ٹائم لگا سکتے ہیں، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہہ لیں کہ آپ کو صورت انزال کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ابھی جو بیوی ہے اس کی تسکین نہ ہو، اس سے پہلے ہی اگر آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم علامت ہے کہ آپ کا کہہ لیں کہ جو ہے
صورت انزال کی آپ کو بیماری ہے، یا پھر ایک یہ کہہ لیں کہ اس میں جو وجہ ہوتی ہے مادہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، اس کی جو وجہ ہے، ٹھیک ہے، مادہ پتلا ہونا بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کم خون کی روانی، اس میں ایک تو مادہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، اور دوسرا خون کی جو روانگی ہے نا وہ آپ کے نفس کی طرف بہت زیادہ کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اب یہ آپ ان دونوں بیماری اگر کوئی ایک بھی آپ کو ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا احتیاط کرنی ہے، کیا کیا چیزیں نہیں کھانی، اور کس طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کو یہاں پر جو ہے وہ لکھ کر بتا دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے احتیاطوں میں یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی مسالے دار یا پھر کھٹی چیزیں، مسالے دار یا کھٹی چیزیں ہیں، ان کا آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، ان کو استعمال کرنا آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ان چیزوں میں کمی آئے گی اور آپ بہتری کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میڈیسن لیتے ہیں یا نہیں لیتے وہ ایک الگ چیز ہے، آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گرم چیزیں اور چکنائی والی جو چیزیں ہوتی ہیں زیادہ، گرم چیزیں اور چکنائی والی چیزیں ان سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ گرم چیزوں میں جیسے کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ کھجوریں کھا لینا، یہ بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ پہلے ہی آپ کے مثانے وغیرہ میں گرمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ذکاوت حس کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ مزید گرم چیزیں کھاتے ہیں اس نیت سے کہ میں مزید صحت مند ہو جاؤں گا، مزید صحت اچھی ہوگی، تو وہ اس کی بجائے زیادہ گرمی ہو کر آپ جلدی اور مزید زیادہ جلدی کہنے کے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس وجہ سے آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی۔ کھٹی چیزیں جو بتایا تھا اس میں دہی شامل نہیں ہے، دہی آپ کھا سکتے ہیں، دہی یاد رکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس میں جو کھٹا کہہ لیں جس وجہ سے کھٹاس پن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نقصان دے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ احتیاطیں 2-3 اور ہیں، وہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ جو علاج ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ سگریٹ نوشی یا کوئی دیگر نشہ وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ دیگر نشہ یا سگریٹ نوشی کوئی بھی ایسی چیز ہے، سگریٹ پیتے ہیں، کوئی اور نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ وہ آپ کی کہہ لیں کہ یہ مردانہ قوت کے اوپر بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ڈالتی ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات قبض جو ہے نا، یہ ہونے سے بھی انسان کا جو کہہ لیں کہ یہ صورت انزال والا مسئلہ ہے یہ آ سکتا ہے، تو قبض نہ ہونے دیں، قبض کو ہمیشہ دور رکھیں، قبض آپ نے نہیں ہونے دینی۔ جب بھی قبض ہوتی ہے قبض کی لازمی طور پر آپ نے دوائی لینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے دوسری بیماری جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ باقی آخری جو وجہ ہے وہ سن لیں، اس کے بعد علاج بتاتا ہوں۔ ذہن کو برے خیالات سے بچائیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں برے خیالات وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حساسیت جو ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور قطرے وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزوری آتی ہے۔ تو آپ نے ذہن کو پاک صاف رکھنا ہے، بہتر ہے کہ 5 وقت کی نماز وغیرہ پڑھیں اور خود کو پاک صاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا علاج ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں۔ اس میں ظاہر سی بات ہے ہر انسان کے مرض کے حساب سے دوائی الگ الگ ہوتی ہے، آپ کا کس مرض کس نوعیت کا ہے، آپ کی ایج کتنی ہے، میرڈ ہیں ان میرڈ ہیں، شادی شدہ غیر شادی شدہ، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اور آپ جسمانی طور پر کتنا کمزور ہیں، کتنے فٹ ہیں، اس حساب سے ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل جو چیزیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے یاد رکھیں جو صورت انزال والی بیماری ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو غلطی ہوتی ہے اس میں طریقہ درست نہ ہونا، یہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے۔ طریقہ اگر آپ درست کر لیتے ہیں نا، یعنی حقوق زوجین ادا کرتے وقت اگر آپ طریقہ درست کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ میں بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ کہہ لیں کہ بغیر میڈیسن کے اگر کوئی بندہ غلط طریقے سے کہہ لیں کہ ہم بستری کر رہے ہیں، اس کو طریقہ صحیح نہیں پتہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ جو قدرتی طور پر ہے وہ 7 منٹ تک ہو، 8 منٹ تک ہو، لیکن صرف اس غلط طریقے کی وجہ سے وہ 1-2 منٹ تک رہ جاتی ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو درست طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ آپ نے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ جتنا زیادہ ذہن کو کنٹرول میں رکھیں گے، بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو جانا، بلکہ بہت آرام سے پرسکون ماحول میں اور ذہن کو کنٹرول رکھتے ہوئے کریں گے، اتنی آپ کی انشاءاللہ ٹائمنگ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ نے اپنے آرام اور نیند کا خیال کرنا ہے. دیکھیں، اگر آپ مسلسل تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں اور نیند آپ کی کم رہتی ہے، 6 گھنٹے بھی نہیں ہو پاتی، بہت زیادہ کم نیند ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شدید تھکاوٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کی ٹائمنگ وغیرہ پہ لازمی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. باقی ورزش یا صبح کی سیر جو ہے نا، اس کو آپ اپنا معمول لازمی بنا لیں. ورزش بھی کریں، سیر بھی کریں. اس سے انشاءاللہ جو کہنے کہ آپ کو صورت انزال کی بیماری ہے، اس کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اس لیے آپ نے صبح اٹھ کے ورزش، ہلکی پھلکی ورزش ضرور کرنی ہے. اور باقی جو ہے، جو اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جنسی تعلق رکھنا ہے آپ نے، اس میں آپ نے مناسب وقفہ ضرور رکھنا ہے. یعنی کہ ہم بستری کے دوران کم از کم اگر آپ 7 دن کا وقفہ رکھتے ہیں نا، ویسے تو آپ بہت اچھا، اور کہہ لیں گے بڑھاپے تک آپ ایزی فیل آرام سے چل سکتے ہیں بغیر دوائیوں کے. اور ایک مناسب وقفہ ہے 7 دن کا. ٹھیک ہے. تو باقی ہر انسان کا اپنی صحت کے حساب سے ہوتا ہے، اور ایک رات میں 2 مرتبہ کرنا یہ بہت زیادہ سخت نقصان جو ہوتا ہے، اس سے آپ بالکل بچیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ نے یہ مناسب وقفہ رکھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے. پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کو بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے اور آپ میڈیسن وغیرہ لینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں، اپنی عمر بتائیں، آپ شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، یہ بتائیں، آپ کا وزن کتنا ہے یہ بتائیں، اور اس کے علاوہ جو علامات وغیرہ پوچھی جائیں وہ بتا کر پھر آپ کسی ماہر اچھے حکیم سے میڈیسن لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لازمی طور پر کہنے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا. تو اگر آپ کوئی بھی میڈیسن لینا چاہیں یا بالکل فری میں کوئی مشورہ بھی لینا چاہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس پہ ہمارا نمبر وغیرہ بھی ہے، وہاں سے آپ نمبر لے سکتے ہیں. تو پہلے کمنٹ کے اندر بھی آپ کو نمبر مل جائے گا انشاءاللہ. تو باقی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.